ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور بے گناہ کشمیریوں کے بے دردی سے قتل کا سلسلہ جاری ہے۔ سری نگر میں بھارتی شفاق فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران تلاشی اور محاصرے کی آڑ میں مزید ایک معصوم نوجوان کو ماورائے عدالت قتل کر دیا۔ اس سے قبل بھارتی فوجیوں نے سوپور میں 3 بے گناہ شہریوں کو قتل کیا تھا، جس کے بعد بڑے پیمانے پہ بھارت مخالف مظاہرے کیے گئے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ عوام کا خون گزشتہ 7 دہائیوں سے مسلسل بہہ رہا ہے اور ان کو اپنی حریت پسندی کے باعث بھارتی ظلم اور تشدد کا سامنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت نے اپنے فوجیوں کو کالے قوانین کے تحت بے پناہ اختیارات دے رکھے ہیں اور انہیں کشمیریوں کو بے درے قتل کرنے کی کلین چٹ حاصل ہے۔ حال ہی میں مودی حکومت نے پیراملٹری کی مزید 200 کمپنیاں جموں و کشمیر بھیجی ہیں، جو پہلے ہی سے دنیا کا سب سے زیادہ فوجی جماؤ والا علاقہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کے بعد 368 کشمیریوں کو بھارتی فوجی شہید کر چکے ہیں، جبکہ جنوری 1989 سے 31 مئی 2021 تک 95,790 کشمیریوں کو بھارتی فوجیوں نے شہید کیا ہے۔ محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران گرفتاریاں، تشدد، توڑ پھوڑ اور لوگوں کو ہراساں کرنا مقبوضہ علاقے میں روز کا معمول ہے۔ بھارتی حکومت نے کشمیریوں کے مطالبہ آزادی پر انہیں مجموعی طور سزا دینے کا طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت پسند جماعتوں نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور شہریوں کے زیر حراست قتل میں ملوث بھارتی فوجیوں کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ سے زائد بھارتی فورسز کی موجودگی مقبوضہ علاقے میں ایک انتہائی خوفناک صورتحال کی نشاندہی کرتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کے باعث انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے، تاہم کشمیری بھارت کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہر شہادت حق خودارادت کی جدوجہد میں ایک نئے جذبے اور ہمت کو جنم دیتی ہے۔ کشمیری بھارتی غلامی سے آزادی کے لیے پرعزم اور ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال عالمی برادری کے لیے نہ صرف ایک چیلنج ہے، بلکہ بہت دیر سے دنیا کی فوری مداخلت کا مطالبہ کر رہی ہے۔